الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا تعالیٰ نے امام آج کی یہ مجلس ساری کمیٹیز مل کے کرواتی ہیں اور جن لوگوں نے پورے 2 مہینے 8 دن اپنے اپنے طریقے سے عزاداری کی، نیاز کا انتظام کیا، اہتمام کیا مجلسوں کا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب مل کے ایک یونٹی کے ساتھ یونائٹ ہو کر اس طرح مجلس کا کرنا ہے۔ اس ریئلی یہ جو مجلس ہے ایک تھینکس کی مجلس ہے۔ جن لوگوں نے کام کیا، جو والنٹیئرس ہیں، جو کمیٹی ممبرس ہیں، وہ سارے ایک جگہ جمع ہو کے آخر میں دور ازا کا جب بالکل لاسٹ پیریڈ آ گیا، اب ختم ہو رہے مجلس کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ اور کرنا چاہیے سب مل کے، اس لیے کہ عزاداری ہماری پہچان ہے، یاد رکھیں۔ ذکر حسین سے ہماری آئیڈینٹی ہے۔ میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا وہ ایک خواہش ہے شیعہ کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ یہ شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے ہر دور کے شیعہ لگ بھگ 1200 سال سے ہر شیعہ یہ اعلان کر رہا، یہ خواہش کر رہا، یہ آرزو کر رہا کہ میں کربلا میں ہوتا تو میں مولا حسین کی نصرت کرتا۔ مجلس بھی ایک نصرت امام۔ آج کے دور میں ہر آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے اور امام کی نصرت کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو، ساری عبادتیں ایک طرف ہے، نصرت امام ایک طرف۔ نصرت امام اگر تمہاری ایکسپٹ ہو گئی تو تمہاری عبادتیں بھی قبول ہو۔ اور مجلس حسین کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، اس میں ذرا بھی کوئی کام کرے ایک ایسی یہ عبادت ہے کہ کوئی نیاز پکارا تو اس کا اجر الگ، فرش کا انتظام کر رہا اس کا اجر الگ، جھوٹے اٹھانا لوگ عزاداروں کے اس کا اجر الگ، کوئی کھانا سرو کر رہا اس کا اجر الگ۔ ہر چیز میں اللہ نے معصوم نے اس کو اجر لگایا۔ جو ریوارڈ تم کو ملنے والا ہے وہ ریوارڈ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو کھانا بنا کے نیاز کھلا رہا لوگوں کو یا جو پیسے خرچ کر رہا، ایک چیز یاد رکھو، حسین کسی کا رکھتے نہیں، کبھی نہیں رکھیں گے۔ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے۔ آج کربلا میں اللہ زیارت نصیب کرے، اربعین میں کتنا بجٹ ہے حسین کا؟ 4 دن 5 دن کا کوئی بتا سکتا؟ کربلا کا بجٹ کیا ہے؟ جو واک ٹو پیراڈائز ہے، نجف فیشن سے جو کربلا جاتے ہیں، راستے میں جو کھلایا نہیں جاتا، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سرو کرتے ہو، وہ بجٹ بتا ہی نہیں سکتا۔ 5 دن کا ملینز آف ڈالر کا بجٹ ہے، کہاں سے آ رہا کسی کو نہیں۔ ہر سال خرچ ہو رہا، جو خرچ کر رہا اس کو کتنا دیا جا رہا ریٹرن میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو دنیا میں مل رہا، آخرت کا سودا تو الگ ہے۔ تو اگر بھاؤ نگر میں یہ ساری کمیٹیز مل کے کام کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح کہیں دوسرے شہروں میں ایسا نہیں ہے۔ اور جو پوری دنیا دیکھ، دوسری سیریز میں
اس طرح کام نہیں، ہم کام ہو رہا، لیکن آخری دن یونائٹ ہو کر پورے ایک مجلس کر کے ایک کھانا کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک دوسرے سے مومن کے لیے ایک دوسرے سے ملنا ہی بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا ہی بہت اچھی بات ہے۔ مجلس حسین میں کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا جاتا۔ میں آپ کو ایک موقع کا واقعہ سنا، بامبے کا ایکچولی ہے، بامبے کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اپنے خوجے بھائی، میں نام تو نہیں لوں گا، دو بڑے فلیٹس تھے بامبے میں، and you know بامبے کے فلیٹ مطلب 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ کے فلیٹس، بہت اچھا بزنس تھا، زبردست۔ میں جب ریسیو پڑھ رہا تھا، میں 8-10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، وہاں تو میں 20 سال کا ماشاءاللہ، وہ آئے اور آگے کا مولانا، میں یہ بات کر رہا 7-8 سال پرانی، میرا بزنس بڑا ڈاؤن ہو گیا، دعا وقت یہ تو کرتے رہے ایک سال بعد پھر مولانا، پھر میں بامبے میں کہتا رہا مولانا بالکل ختم، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹھی بنتا ہے، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹھی بنتا ہے۔ تو جب بھی کوئی آگے دعا پوچھتا تو میں ہمیشہ یہ پوچھتا اس سے، بابا یہ بولو تم واجب نماز پڑھتے ہو؟ اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ سارے اعمال مستحب ہیں، واجب نہیں۔ تو دوسرے کا نہیں بولا نا، مطلب نماز واجب پڑھتا، واجب نماز یہ شروع غور سے مجلس حسین کیا چیز ہے، کہتا ہے کہ واجب نماز بھی پڑھتا، شب نماز بھی پڑھتا، زیارت عاشورہ بھی پڑھتا، زیارت جامعہ بھی پڑھتا، شب نماز پڑھے، عاشورہ پڑھے اور جامعہ کی پورا ایک پیکیج آدھے گھنٹے کا، اور یہ زمانے کے امام کا بتایا ہوا پیکیج، شب نماز سیکوینس بتایا مولانا نے، صلاۃ اللیل، عاشورہ اینڈ جامعہ، جامعہ صغیر پڑھو یا کبیر پڑھو، یہ ہاف این آور کا پیکیج ہے، لیکن اس سے ریکمینڈڈ بائی زمانے کے امام، تو اس کا کام ہے یہ تینوں پڑھتا ہے۔ اور اگر کوئی شب نماز پڑھے اور اس کا رزق رکا ہوا ہے تو دیر از سمتھنگ رانگ، رک ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نماز شب پڑھنے سے وہ رزق کے آگے چلتا، پیچھے نہیں چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا، وہ آگے چلے۔ اگر کوئی نماز شب پڑھتا اور یہ بولتا ہے کہ میں رزق کی تنگی ہے، رزق کا پرابلم ہے، تو وہ جھوٹا ہے، انلیس کوئی بڑا گناہ ہو رہا اس سے۔ وہ مجھے کہنے لگا مولا میں یہ تینوں کرتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم کیا تمہارے رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات ہیں، بھائی بہن کزن بلڈ ریلیشن؟ اس نے کہا سب کے ساتھ۔ میں نے کہا تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو کہا ہاں ہے۔ تم نے ماں سے کہا دعا کے لیے؟ تو کہا ہاں میں نے کہا۔ ٹرم سے؟ تو کہا بہت اچھے ٹرم۔ کہا کوئی آدمی سے میں نے ریلیشن شپ میں بلڈ ریلیشن، یہ اگر آپ اتنی عبادت کرو ریلیشن خطے رحم کرو گے تو رزق رکے گا۔ تو میں نے کہا تمہارے رشتے داری سب سے برابر ہے؟ اس نے کہا سب سے برابر۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جمعے کے دن نماز جعفر تیار ابن ابو طالب بھی پڑھتا ہوں۔ آئی واز شاک، یار اتنا پڑھتا ہے پھر رزق رکا ہوا، کیسے پاسبل ہے؟ بعض وقت امتحان ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے دونوں فلیٹ مل گئے میرے، میں زیرو ہو گیا، ڈیپس میں آ گیا، ایک چھوٹی سی کوٹری میں آ گیا، بامبے کی زبان میں کوٹری میں آ گیا، ایک روم، ہر چیز ختم ہو گئی میری، جہاں ہاتھ ڈالنا مٹھی بن گیا، اور اتنی عبادت کر۔ پھر امام علی کہتے ہیں کہ جب ایسا پرابلم ہے تو استغفار کرو کثرت سے، استغفر اللہ، معافی مانگو اللہ سے، کثرت سے استغفار کرو، اور ہوتا وہ بھی کرتا ہوں، ہر چیز کرتا ہے، رزق رکا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی سننا، ایسا کرا تم مجلس کرتے میں نے کہا بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ نہیں بول رہا، میں 100 آدمی کو بولا یو یور وائف یور چلڈرن، 2 بچے، اچھا یہ نہیں بولا۔ اس کو میں نے
نے یہ بھی بولا تھا کہ جب بھی کبھی دعا رکے نا تو معصوم بچے اگر آپ کے 4 سال 5 سال 6 سال یا انفنٹ گود کے بچے کو ہاتھ میں لو، گود میں اٹھاؤ اور دعا کرو. جب بچے کو معصوم کو گود میں لے کر دعا کرو گے تو اللہ فوراً معاف کر دے گا، اللہ کے فوراً معاف. کیا بہانے ڈھونڈتا رحمت تو نہ کرتے. معصوم بچے جو میں نے کہا بچے جو کہا بچے ہیں 2 بچے 6-7 سال جو میں نے کہا بہترین طریقہ بچوں کو معصوم ہے 6-7 سال میں نے کہا اپنے ہاتھ میں زندگی دو، ان کو بولو صرف آمین بولے، کچھ نہیں، تم دعا کرو پیچھے سے کہ اللہ میرے رزق کھول دے. بچہ آمین بولے تو اللہ فوراً رزق کھول دیتا. اتنا کرنے کے بعد میرا رزق رکا ہے. میں نے کہا اچھا تم مجلس کر، اس سے مجلس کر، مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا بھائی پڑھنا نہیں آتا، اسمارٹ فون تو ہے نا، ڈاؤن لوڈ کرو، اتنے نو ہے مان. لیکن مجلس کیسے کرنا اب سنو. میں یہ واقعہ اس لیے پڑھا کہ یہ پوری کمیٹیز مجلس کے لیے کام کرو، تم فخر کرو. یہ پوری کمیٹیز کو بولا جتنے ممبرز بیٹھے ہوئے میرے سامنے، یو شوڈ فیل پراؤڈ، یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ تم کو مولا نے چنا. بھاؤنگر میں 7-8 ہزار شیعہ ہے، جتنے بھی ہے، میں رب بول رہا ہوں 7-8 ہزار شیعہ ہے. اب اس میں ہے کتنے 200-250 جو کام کر رہے ہیں. تم اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ حسین نے تم کو چنا. کیا سن رہے یار بھائی؟ کھانا اس کے بعد تھوڑا بھوک ہو رہا نا، سمجھ میں آئی بات؟ فیل کرو، یو شوڈ فیل پراؤڈ، یو شوڈ فیل پراؤڈ. میں یوتھ کو بولا اتنا یوتھ بیٹھ کے سن رہا ہوں کہ you are getting chance to serve Imam Hussain. You are lucky, you are lucky. کتنی ایسی بلائیں ہوں گے، کتنی ایسی مصیبتیں ہوں گی جو آنے والی تھی، لیکن آزاداری حسین سے تم بچ گئے. آج یہ کمیٹیز ناز کرے، فخر کرے، شکر ادا کرو، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ مولا آپ نے مجھے چانس دی. بھاؤنگر میں اور بھی لوگ ہیں، اتنے ہزاروں میں لوگ ہیں، لیکن تم کو چنا. ہو سکتا اس سال 1442 ہجرہ کے محرم میں تم نے 2 مہینے 8 دن مختلف انداز سے آزاداری حسین میں سپورٹ کیا، کھانا بنایا، فرش کیا، جو بھی کیا تم نے جو کیا، ہو سکتا یہی عمل تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے. You understand what I said? کچھ دعا کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اور ہمیشہ آگے بڑھنا. کبھی یہ نہیں کرنا کہ میں کیوں آزاد، اور اپنے نام کے چکر میں نہیں کرنا کہ میرا نام ہو. نام نہ ہو تو بہتر ہے، نام کی عزت دینے والا حسین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سمجھ آئی بات؟ یہ لکی جب مجھے بولا کہ علی بھائی نے بولا مجھے کہ مجلس پڑھنا، اچھا لوگ میں نے پوچھا کیا بیک گراؤنڈ کیا مجلس کا، تو انہوں نے بتایا کہ پوری کمیٹی جو ایام ایسا میں کام کرتی وہ مل کے کرتی. ویری گڈ. اس میں تمہارے ماں باپ کا فائدہ ہوگا. جو جوان جو یوتھ کر رہا ہوں ان کے ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا. دوبارہ میں نے اس سے کہا بھائی مجلس کر. اس نے کہا مولانا پڑھنا نہیں آتا. ایسا کرو نوحہ نکال، کوئی بھی نوحہ دے خود. لیکن اب سنو مجلس کیسے کرنا. سنو مجلس یہ نہیں کرنا کہ آپ نوحہ لگائے عورت کھانا بنا رہی تو دوسرے ٹیلیفون میں، وہ مجلس نہیں ہوتی. You understand what I said? وہ مجلس نہیں ہے. ثواب ہے، نوحہ سن رہے تمہاری آنکھ میں آنسو ہے، ٹھیک ہے. مجلس میں پراپر مجلس. میں 5 منٹ بول رہا تم کو ڈیلی بھاؤنگر سال بھر 365 ڈیز. اگر تم چاہتے کہ اپنے گھروں میں برکت، تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر کی بلا مصیبت دور ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارے پرابلمز دور ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھلا ہوا ہو، تم یہ چاہتے کہ تم بزنس میں گرو کرو، تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر میں سٹریس دور ہو جائے، روز روز کے ساتھ. تو اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا تم مجلس کرو. کیسے کرو؟ نوحہ لگاؤ پراپرلی 5
گھنٹے میں 24 آورز میں تم 5 منٹ نکال رہے، تم مجھے دعا دو گے 1 سال کر کے دیکھو، 1 مہینہ کر کے دیکھو، پاؤں نگر میں تم ایسا کرو جو اس نے میں نے کہا مجلس کرو، کیسے کھڑے ہو تو ایک نہ سن رہے نا، ہسبینڈ وائف بچوں کو ضرور لینا، ان کی تربیت ہوتی، ان کو معلوم ہوتا، آج معصوم چھوٹا بچہ ہے کہ بڑا ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے ماں باپ مجلس کرتے ہیں تو ہم کو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اور میں نے کہا جب نیاز کے لیے کچھ نہیں ہے، گلاس میں پانی رکھ لو، جس گلاس میں پانی رکھو، ایزی مت لو، اور I'm saying don't take it easy، گلاس میں پانی رکھو، اس لیے کہ جو چیز حسین سے نسبت ہوگی اس میں شفا ہوگی۔ گلاس میں پانی رکھو، بس پراپرلی کھڑے رہو، 2 آنسو نکالو، ماتم کرو، دعا کرو، زیارت۔ آپ یقین کرو ممبر سے بول رہا ہوں، 1 سال کے بعد میری ملاقات موا میں ہوئی، موا میں ملاقات بھی، جمعہ کا دن تھا، دعا روپا میں ہم گئے تھے، مجلس سے پڑھ رہا تھا، خمسہ پڑھ رہا تھا، نارمل ڈیز تھے، جو وہ ملاقات بھی 1 سال یا 2 سال کے بعد میری ملاقات بھی موا میں، میں نے کہا یار what are you doing here؟ بامبے چھوڑ کے آ گئے؟ اس نے کہا مولانا بامبے چھوڑ کے آ گیا، اور اب یہاں پہ بھی پراپرٹی ہے، بامبے میں اب 2 نہیں 4 فلیٹ ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے، اس کا جملہ سننا، مولانا حسین نے فطروس کو کیا کیا تو مجھے دے دیا، کیا کہتا ہے آج تک میں نے مجلس نہیں چھوڑی، اب میں مٹھی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بنتا، کہتا ہے یہ مجلس کی برکت میرے گھر میں ایسی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے آ، لیکن پھر وہ خلوص کے ساتھ کرو گے، کیوں ہے مجلس کی برکت؟ یہ گارنٹی ہے کہ معصوم آتے، جس گھر میں معصوم آئے اس گھر میں بھی بلا ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، یہ بلیف کی بات ہے۔ اور چوتھے امام کا مشہور واقعہ ہے، چوتھے امام کربلا کے پلیز وہاں سے کربلا کے بعد جب اہل حرم واپس آئے، دن گزرے، مدینہ کے جو شیعہ ان لوگوں نے جا کے چوتھے امام سے کہا کہ مولا میرے گھر میں خوشی ہے، بیٹا بیٹی کی ہوئی شادی آپ تشریف لائیے۔ امام نے کہا سر کو اٹھا کہ بھائی کربلا کے بعد ہم کسی خوشی میں نہیں جاتے، رونے لگا، کہنے لگا مولا آپ بھی میرے گھر کیسے آئے، میرے گھر میں برکت کیسے؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ امام گھر پہ آئے تو برکت ہوگی؟ ہے؟ ارے بولو یہاں یقین ہے نا؟ ایسا لگ رہا پیچھے والے کو یقین ہے، کسی اور کو نہیں۔ دعا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا لگاؤ ہے دلی نادا علی مولا علی مولا ہر اس پہ بولنے والا علی مولا علی مولا ہر انسان میں تولا علی مولا علی مولا نعرے حاضری۔ اس نے آپ کو ہم کو یہ یقین ہے نا کہ معصوم جب آتے ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث قصہ ہمارے پاس ویری کامن، ہمارے پاس کوئی امپورٹنس نہیں۔ میں یہ نہیں بولا کسی میں جنت بات کر رہا، برا نہیں مان، چل بھی حدیث قصہ، جیسے حدیث قصہ کے بارے میں روز اگر تمہارے گھر میں حدیث قصہ ہو، لیکن پھر پراپرلی ویسی یہ نہیں کہ کھانا بنا رہے ٹیلیفون پہ لگے ہوئے حدیث قصہ چل رہی، نہیں، you have to sit properly۔ کیوں؟ حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول امام علی سے کیا بول رہے ہیں؟ اینڈ کیا ہے حدیث قصہ کا؟ اللہ کا رسول مولا سے کیا بول رہے ہیں؟ دونوں
توڑی جائے گی، وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب شک ہے؟ اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا، جا کے ترجمہ دے گا گجراتی میں، انگلش میں، جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اب آپ یہ بولو کہ رسول اللہ رحمتیں دے، جہاں رحمت ہوگی وہاں بلا چلی جائے گی، جہاں رحمت ہوگی وہاں مصیبت چلی جائے گی، جہاں رحمت ہوگی وہاں پریشانی چلی جائے گی، اگر بھاونگر کے ہر گھر میں۔ لیکن بار بار میں بول رہا ہوں، پراپرلی یو ہیو ٹو سٹ، بیٹھنا، پراپرلی بیٹھنا احترام کے ساتھ، پوری حدیث سننا، سننے کے بعد دعا کرنا، تو تم جہاں بیٹھے وہاں رحمت کا ایسا شیر آ جاتا۔ ہمارے پاس گولڈ کی مائنس ہے، سونے کی کانیں، but we don't want to take. We don't want to take. ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے اس لیے۔ تو چوتھے ماہ میں کیا کہا کہ بھائی ہم کربلا کے بعد کسی خوشی میں نہیں جاتے۔ تو اس مومن نے کہا مولا پھر میرے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ تو اسے چوتھے ماہ میں کیا کہا، نفس ہے معصوم کی۔ میں نے یوں ہی نہیں کہا، شاہدہ امام، کربلا کا سب سے بڑا عزادار، کربلا کا سب سے بڑا ماتمدار، سب سے زیادہ اپنے بابا پہ رونے والا، 34 ایئرز 34 برس تک جس نے حسین کی عزاداری کی، حسین کا ماتم کیا، وہ امام کیا بول رہا، تم برکت چاہتے، تم یہ چاہتے کہ میں تمہارے گھر آؤں، if you really want me to come to your house، تم یہ چاہتے کہ میں آؤں؟ اس نے کہا ہاں مولا کرے گا۔ تو کہا میرے بابا کی مجلس کر، نس ہے نس، میرے بابا کی مجلس کر ہم آئیں گے۔ اس دن سے پھر یہ شادیوں میں جو ہم مجلس کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں کھولے بھائی، ہر جو امام کا چاہنے والا شادی سے پہلے جو مجلس کرتا نا، یہ روایت وہاں سے آئی کہ گھر میں مجلس کرو، امام بول رہا ہے گھر میں مجلس کرو۔ ہم نے کتنا ایزی کیا مجلس کو، 2 مہینے 8 دن کی مجلس ہو گئے، تھینک یو ویری مچ۔ مت کرو مجلس حسین اپنے گھر میں روز 5 منٹ کی کرو، 5 منٹ، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر کے کیسے کیسے تمہارا رزق کھلتا ہے، کیسے کیسے پریشانیاں دور ہوتی۔ یہ بندہ کہتا ہے مولانا اب تو میرا یہ حساب ہو گیا، میرا بزنس اتنا اسپریڈ ہو گیا کہ موا میں بھی میں نے گھر لے لیا، بامبے میں تو ہے 4 فلیٹ ہے بامبے میں، 2 سال کے تو میری ایک ہی ریکویسٹ آتی ہے کمیٹی والوں سے، تم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کو کیری کرو، اسی انداز سے کرو، کمپٹیشن نہیں کرنا، جتنا خلوص ہوگا حسین اتنا اجر دے۔ بالکل جو کام کرو، میں یوتھ کا بڑا اتنا یوتھ سن رہا ہوں کہ جو کام کرو وہ حسین کے لیے کرو۔ If you work for امام حسین، دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ بس زیادہ مجھے مزہ نہیں ہے، بس شام کی میری مجلس انشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ، کہ پورے بڑے بڑے لوگ بیٹھے گئے، تم کو اندازہ نہیں ہے تمہارا سٹیٹس کیا ہے۔ یقین کرو کہ جو حسین کے لیے کام کرتا ہے اس کا بہت بڑا سٹیٹس ہے، بہت بڑی بات۔ خوش نصیبی سمجھو، یو آر لکی پرسن ان بھاونگر، یو آر لکی۔ آپ کو معلوم ہے مڈل ایسٹ کویت میں بڑے بڑے ملینرز جو تھے وہ آ کے نیاز بناتے تھے، قطرہ اتارا، مشہد مقدس لے لو، نجف اشرف لے لو، اللہ زیارت نصیب۔ وہاں پہ جو خدام ہے نا، جو جوتے لیتے، جو کھڑے رہتے ہو، جوتے لیتے ہو، شوز سٹینڈ پہ جو شوز لیتے، وہ کون لوگ؟ ملینرز ہے، پیسے والے ہیں، وہاں باقاعدہ نام لکھانا پڑتا، مہینوں میں جا کے نام آتا، 1 دن کی ڈیوٹی۔ وہ لوگ فخر محسوس کرتے کہ زائد کے جوتے لے کے میرے کو رکھنا ہے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے تمہارا مقام۔ اندازہ لگاؤ جب مولا حسین نے بھاونگر میں یہ لڑکوں کو، ان لوگوں کو چنا،
کتنے ہیں یہاں پہ؟ ہزاروں میں ہے نا، خالی اتنے کیوں سامنے؟ تم سے کام لے لے، کیا امام اور کسی سے کام نہیں لے سکتے؟ سب سے لے سکتے، لیکن تم لوگ حسین کی نگاہ میں خاص ہو کہ حسین نے تم کو بھاونگر کے اتنے مجمع میں ان کو پک کر کے مولا نے تم کو اپنی خدمت کے لیے دے دیا۔ بس شکر ادا کرو، دوڑوں میں شکر کی نماز پڑھو آج کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ حسین نے ہم کو چنا، اور دعا یہ کرو کہ مولا زندگی کی، میرے خاص جملے سنو، زندگی کی آخری سانس تک میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے لیے کام کرتا ہوں، زندہ رہوں بھاونگر میں تو حسین کے لیے، مروں تو حسین کے لیے۔ بس حسین غریبوں کا امام، بھوکا اور پیاسا امام، جو قافلہ پہلی محرم کو آیا تھا وہ رخصت ہوا، چلا جائے گا، اب یہ سنسان ہو جائیں گے اللہ خانے۔ دوستو 4 ربیع الاول 2 راتیں اور کل کی اور پرسوں، پھر دور ازا کی آخری رات آ جائے گی، پھر آپ زندہ رہیں گے تو آئندہ سال حسین کا ماتم کریں، حسین کا غم کریں۔ اب تو ہر دن سے یہ آواز ہے کہ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکے، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکے، فاطمہ کا لال رخصت ہو جائے گا۔ دوستو جب تک ایام ازا تھے حسین ہمارے درمیان میں تھے، کتنا دل کو سکون تھا، اب حسین جانے کے بعد کیا سناٹا ہے، یہ عزاداری، یہ مسلسل ایک مجلس سے دوسری مجلس پہ جانا، یہ بیوی کا کرم، روز آپ ٹائم کے اوپر امام بارگاہ آ رہے مجلس کے لیے۔ اب 7 ربیع الاول کے بعد کیوں آئیں گے؟ نہ آپ آئیں گے نہ فاطمہ آئیں گے، بیوی زہرا ہمارے گھروں میں نہیں آئی۔ ابھی آپ نے ذاکر سے اس لمحے کا ذکر سنا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ مدینہ قافلہ پہنچا، جو 28 رجب کو چلا تھا، اب یہ قافلہ پلٹ کے آیا تو 28 کو تو حسین بھی تھے، عباس و علی اکبر بھی تھے، لیکن اب جب آیا تو بیویوں کی گودیاں اجڑ چکی تھی، سر سے بارشوں کے سائے اڑ چکے تھے۔ جب مدینہ دور سے دکھا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے مت رو، یہ سوچ کے گریا کرو کہ فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا ہے تم سے، یہی کہا ہے بابا میرے بچے پہ روئے گا تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے، تو حسین کی دکھیاری ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی، پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ دوستو آج ہم جو بچے ہوئے نا، وہ صرف اور صرف بیوی زہرا کی دعا ہے۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ پوری دنیا میں جو عزاداری ہو رہی، کیسے حسین کے عزادار زندہ ہے، وہ صرف اور صرف معجزے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں تو اپنی آنکھوں سے ایک ایک جگہ دیکھتا ہوں۔ بس دوستو لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچا، دور سے نانا کا مدینہ دکھا تو بی بی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ارے جب چلے تھے تو ہمارے سروں پہ ہمارے وارثوں کے سائے تھے، گودیاں آباد تھی، اب سب اجڑ چکا۔ بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا، چوتھے امام نے بشیر سے کہا کہ مدینے میں جا کر اطلاع دے دے کہ قافلہ آیا ہے۔ بشیر بلیک فلیگ لے کے، سیاہ پرچم لے کر مدینے میں داخل ہوا۔ اس نے اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ بشیر کہتا ہے کہ وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا، جب میں ایک مدرسے کے سامنے سے جا رہا تھا، جوان ہاتھوں میں قرآن لے کر باہر آئے اور آ کر کہا یہ بتا کہ علی اکبر واپس آئے؟ اس نے کہا نہیں آئے علی اکبر۔ بشیر کہتا میں اطلاع دیتا ہوا محلے بنی ہاشم میں پہنچا، اتنا مجمع تھا کہ مجھے ناخے سے اترنا پڑا۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ میرے دامن کو پکڑ کے کھینچ رہا، میں نے بچے کو گود میں اٹھایا،
پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ تو کہا کہ یہ بتا کہ میرا بابا واپس آیا، اگر میرا بابا واپس آیا تو گھر جا کے نئے کپڑے پہنوں گا، اپنے باپ کا استقبال کروں گا۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ تو کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے، بیوی تمہارے ایک ایک آنسو کو قبول کرے۔ بس اس جگہ نہیں بیٹھے، تمہارے بابا واپس نہیں آئے۔ بشیر اطلاع دیتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچا، منبر کے قریب گیا اور کہا مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا۔ وہ کہتا اتنا مجمع تھا، ہر طرف سے ہائے حسین کی آوازیں تھی۔ پھر کہتا ہے کہ اتنے مجمع میں ایک راستہ بننے لگا، میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو مکمل پردے میں ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، آہستہ آہستہ آئی، آواز آئی، زوجہ جناب امیر ام المؤمنین آ رہی ہے۔ ام المؤمنین نے آ کے کہا یہ بتا جب حسین شہید ہوا تو میرا عباس کہاں تھا؟ کیا عباس نے مجھے شرمندہ کیا؟ تو اس وقت بشیر نے کہا نہیں بیوی، جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین کے قریب نہیں آیا، عباس کے شانے کٹے، اس کے بعد حسین ذبح ہوئے۔ ام المؤمنین نے کربلا کا رخ کیا اور کہا عباس تو نے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، پر میں نے مجلس ختم کر دی 1 منٹ۔ اب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، آپ تصور کرو 28 رجب کو جانے والا قافلہ، حسین عباس رضی اکبر ساتھ ہے اور زینب بالکل اکیلی ہے۔ آئی قافلہ چلا، جیسے ہی قبر رسول کے پاس پہنچا مسجد کو ناخے بٹھائے گئے، سیدانیاں اتری، زینب سیدھا مزار رسول پہ پہنچی، غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا آپ کی نواسی آ گئی لیکن حسین میرے ساتھ نہیں آیا۔ نانا یہ نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب بازو کے نیل دکھاتی، مجھے درباروں میں جانا پڑا، مجھے بازاروں میں جانا پڑا، نانا میرے سر سے پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس قبول کر، صبر کے ہمیں پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے۔ جو لوگ یہ جو کمیٹیز ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہوں نے جو کام کیا یہ کام بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو، ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو آئندہ سال بھی اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والے اور جتنے بیمار کووڈ کے پیشنٹس ہیں، جو بھی پیشنٹس ہیں، ان سب صحت کے ساتھ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کر، کوئی غم مت دے سوائے ہمیں حسین، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھے، جتنی کمیٹی ان کے جو اراکین ہیں، جو رکن ہیں، جو ممبرس، ان کے سارے مرحومین کے لیے، سارے مرحومین کمیٹی ممبرس کے سارے مرحومین، جن جن لوگوں نے مولا حسین کے لیے کام کیا ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، بھاونگر کے سارے مرحومین، سب کے لیے سورہ فاتحہ